ہمیں ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے اور حدیث نمبر 1396 اور اس کے راوی ہیں حضرت وائل بن حجر. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ان اول ما یحکم بین العباد فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا وہ قتل کا ہوگا. سب سے پہلا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میدان محشر میں وسیق الذین اتقوا، اللہ رب العالمین کے پاس لایا جائے گا ان لوگوں کے جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو متقی ہیں، گروہ در گروہ آئیں گے. تو اس میں پہلا واقعہ ہونے میں سے کئی واقعات ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا مقدمہ جس بندے کا لایا جائے گا سزا کے طور پر ہے وہ قتل ہے. تو یہاں عبرت لینی چاہیے ان لوگوں کو جو اجرت میں کسی کو قتل کر دیتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں. اور تو قیامت کے دن جو ہے، اور اس کا چھٹکارا معافی سے نہیں ہو سکتا. آپ نے ہزاروں لوگوں کی بوریاں بنا دی اور پھر آپ توبہ کر کے انسان کے بچے بن رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. جب تک اس کے خاندان والے معاف نہ کریں، اور وہ دو صورت ہے، یا تو اس کا قصاص ادا کرنا ہوگا، جس کو مارا ہے علیاذ باللہ قتل کیا ہے اس کا قصاص ادا کرنا پڑے گا، قصاص کے ساتھ نہیں تو دیت ادا کرنی پڑے گی. اور پھر جو ہے اس کے رشتہ دار اگر اس کے وارث اس کو معاف کر دیں تو وہ بری ذمہ ہو سکتا ہے، ورنہ صرف لیلۃ القدر کو پا کر یہ عمرہ حج کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ حقوق العباد ہے. اللہ رب العالمین نے کہ پیارے حبیب نے فرمایا سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ قتل کا ہے. اور یہاں پر صرف قاتل نہیں، حاکم بھی پکڑے جائیں گے جو ایف آئی آر درج کرتے ہیں، جو عدالتوں میں گواہیاں دیتے ہیں. جج کو پوچھا جائے گا، ایف آئی آر کو درج کرنے والے کو پوچھا جائے گا، گواہوں کو پوچھا جائے گا، محلے کے علماء صالحین ان سے پوچھا جائے گا کہ جو کوئی نہ کوئی اپنا رول پلے کر سکتے تھے. اور یہاں تک کہ ریاست کا امیر اور چیف اس سے پوچھا جائے گا. قتل اس نے نہیں کیا لیکن اس کے ہاتھ میں قانون تھا، وہ درست کر سکتا تھا.